جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج آپ کو دو چیزیں ڈفرینٹ نظر آئیں گی، ایک تو میں کھڑا ہوں اور دوسرا یہ کہ میں نے سٹارٹ کے جو چند الفاظ ہیں ان میں کچھ اضافہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر اس پورے خطے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان میں جو چیزیں جو وہ ہیں وہ بہت تیزی سے اور بڑی ہی تکلیف دہ مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، اور جو اثرات نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور خطے میں ایک بہت ہی مدبر شخصیت جو تھی، جو پچھلے 3 دہائیوں سے ایران کے اوپر ان کا اسپرچول لیڈر تھے، جو وہ حکومت کر رہے تھے، آیت اللہ خامنائی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ میرا یہ سٹارٹ بھی اسی چکر میں کہ اب ہمیں، اور میں یہ ویلاگ بھی کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، اس کا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کھڑے ہونا، ہم تمام لوگوں کو بھی کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اپنے بالکل ایج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ایز اے پاکستانی نیشن ہم بالکل ایج پہ ہیں اس وقت، اور کسی وقت بھی گرے۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے جی کہ آیت اللہ خامنائی کا آپ کو پتہ لگ گیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر اٹیک کیا امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ان کے اوپر اٹیک کیا۔ ان کے جواب میں انہوں نے، ایران نے بھی اٹیکس کیے، اسرائیل کے اوپر بھی کیے اور دوسری جگہوں پہ کیے، لیکن سب سے افسوسناک خبر یہ تھی ان تمام جو اٹیک ہوا اس میں یہ تھی کہ 108 بچیوں کا اسکول تھا، 108 بچیاں شہید ہو گئیں۔ اس سارے کانفلکٹ میں، اس ساری لڑائی میں 108 بچیاں وہ شہید ہو گئی ہیں ایران میں۔ یہ اسرائیل کا جو کہنا چاہیے کہ جنگی جنون ہے وہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت ان کے جو حالات جو انہوں نے پلاننگ کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سارا جو عمران خان کا جانا، اب چیزیں اور بہتر طریقے سے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، بہتر طریقے سے کھلتی جا رہی ہیں کہ اتنا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کا اغوا ہونا وہ کیوں تھا، کیونکہ وہ تیل پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ریویل ہو رہی ہیں اس کے مطابق ان کے اوپر وہ آئل پہ اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کا پروگرام تھا آپریشن رجیم چینج پہلے انہوں نے پاکستان میں آلریڈی کر چکے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اب جانا ایران کی طرف، اس کے بعد آنا انہوں نے افغانستان کی طرف۔ افغانستان کی ڈیوٹی پاکستان کے لگا دی ہے کہ آپ وہاں پہ رجیم چینج کریں، ایران کی اپنے ہاتھ میں رکھیے کہ جی وہاں پہ ہم خود چینج کریں گے۔ یہ ساری پلاننگ میں عاصم منیر صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں فٹ بیٹھتے ہیں، عاصم منیر اور شہباز شریف کہاں پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں۔ اب آپ کو ہر چیز واضح نظر آئے گی، اور عمران خان پریزن جیل میں کیوں ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے دیکھیں کراچی میں دنیا میں ان واقعات کے بعد پوری دنیا کے اندر جو حالات بنے ہیں وہ احتجاج شروع ہو گئے ہیں، جس میں اسکردو سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں، اسکردو میں بہت بڑے اجتماع ہوئے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایون ایک کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں، لوگوں نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی شروع کی ہوئی ہے۔ کراچی میں حملہ کیا لوگوں نے امریکن ایمبیسی کے اوپر، اور وہاں پہ جو وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں 8 افراد کی اب تک کی جو خبریں ہیں، 7 کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ 8 کہہ رہے ہیں، 8 افراد کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، یعنی ان کی جو اپنی سیکیورٹی تھی، جو امریکن فوجی تھے ان کے انسٹالیشن کے اندر، انہوں نے فائر کر کے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ لوگوں کا قتل عام کرنا یہ بالکل ایک معمولی سی بات بن گئی ہے، چاہے وہ عاصم منیر ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، یہ تمام لوگوں کا ایک بڑا معمولی سا واقعہ بن گئی ہے، یہ قتل و غارت کرتی رہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ صورتحال بنی ہے، لاہور میں بھی یہ صورتحال بنی، لاہور کے اندر بھی لوگ بڑی تعداد میں امریکن ایمبیسی کے سامنے اکٹھے ہوئے، وہاں سے بھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ لوگ شدید غم و غصے میں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ جو ہے نا وہ احتجاج بھڑک اٹھے گا، احتجاج ہوگا، اور خطے میں جو ہے نا بالکل ورج پہ ہے، کسی وقت کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 27 مقامات پہ اس ایران نے حملہ کیا ہے، اور یہ ان ملکوں کے اندر جا کے حملہ کیا، یہ سارے اسلامی ممالک ہیں جن کے اندر حملہ کیا ہے، اور انسٹالیشن پہ حملہ کیا جو امریکہ کی انسٹالیشن تھی، لیکن وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، اور وہ ممالک کس طرح ریئیکٹ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح دو پاؤں پہ آج میں کھڑا ہو کے اپنا ویلاگ کر رہا ہوں، اس کو پاکستان کی پوری عوام کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ بات اب یہ روشن کی احیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت خطرات کا شکار ہے۔ اچھا جی، ایک ٹویٹ میں نے دیکھی ہے سمینا پاشا کی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ خوددار غیرت مند مسلمان لیڈر جو ہیں وہ مغرب کو ہمیشہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔
آپ اسی طرح اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر ایران میں کوئی بندہ کوئی اچھے کام کوئی ناپسندیدہ ہے تو وہ اگر مغرب کو کوئی ناپسندیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح عمران خان کو دیکھ لیں. عمران خان کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہو رہا ہے یا اس کو ہٹایا جا رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہترین کام کر رہا ہے. اسی طرح افغانستان کی پوزیشن دیکھ لیں. افغانستان میں صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ان کی بات نہیں سنتے امریکنز کی تو ان کو وہاں سے ہٹانا ہے. اب یہ جو بات ہے نا اس کے اوپر ذرا بات کر لیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے. ہوگا کیا؟ وینزویلا کو ہٹایا، پہلے عمران خان کو ہٹایا، یہاں پہ سپیس بنائی، یہاں پہ ان کو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہاں پہ اپنے اندر ہی بڑے بندے جو ہمارے اندر کے جو لوگ تھے، جو ہمارے اندر کے غدار تھے، وہ غدار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے عمران خان کو اٹھا کے سائڈ پہ گیا، ان کو زیادہ لمبا چوڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اس کے بعد وہ چلے گئے وینزویلا میں جا کر انہوں نے آئل پہ قبضہ کیا کیونکہ ایران عراق وار سے ہو سکتا ہے کہ آئل کی جو ترسیل ہے اس میں کوئی خلل آیا، اور وہ ہوا بھی. اب انہیں ہرمز جو ہے ایران نے بند کر دیا. ایران میں انہوں نے رجیم چینج کرنے کے چکر میں انہوں نے آیت اللہ خامنہ ای کو قتل کر دیا. یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ شاہ ایران کا جو بیٹا ہے جس کو اسرائیل کا پورا سپورٹ حاصل ہے وہ یہاں پہ آ کے حکومت کرے اس خطے میں. یہ پاکستان کا بارڈر ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. افغانستان کے لیے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جا کے اپنے بندے مروائے، وہاں پہ رجیم چینج کریں. اور یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. وہاں پہ حکومت ہوگی، ادھر بھی ان کی حکومت ہوگی، درمیان میں پاکستان ہوگا. پاکستان کا جو ہے وہ پرابلم یہ ہے پاکستان کی، پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹامک پاور ہے اور یہ کسی وقت بھی ایرپٹ کر سکتا ہے. لیکن اب انہوں نے دیکھا ہے، اسیس کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ یہاں پہ جو ہے جو بڑا صوبہ پنجاب ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کی صورتحال نہیں بن رہی ہے. علماء سارے ان کے ہاتھوں میں ہیں، مولوی سارے ان کے ہاتھوں میں ہیں. تو یہاں پہ جو رجیم آئے گی وہ پھر یہ کرے گی کہ پاکستان کے نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان کی ایٹامک طاقت ان سے چھین لی جائے اور اس خطے میں سارے پپٹ بن کے رہیں گے. بالکل اسی طرح جب وہ کھائیں گے، پئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لیکن ان کے اندر اسلام نہیں ہوگا، ان کے اندر دین نہیں ہوگا، ان کے اندر خودداری نہیں ہوگی. آپ کو جینے کا حق وہ دیں گے، جینا آپ کو ہوگا، لیکن آپ ان کے غلام بن کے جئیں گے، آپ ان کے ٹکڑوں کے اوپر پلیں گے. آپ کے اندر جو خودداری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ آپ سے نکال دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے سے یہ آ جائے کہ امریکہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں اور تمہاری پرستش کرتے ہیں اور تمہیں سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ وہ چاہ رہے ہیں. اور یہ کرنے کے لیے حافظ قرآن سید عاصم منیر پاکستان میں انسٹال کیا گیا سب سے پہلے. یہ ساری گیم کی جو پہلی جو چال چلی گئی وہ پاکستان میں چلی گئی. میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارا کا سارا اس چیز کا شاہ خزانہ ہے جو ان کو پلاننگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران، درمیان میں پاکستان. اب پاکستان کا رب وارث ہے. اس ساری صورتحال میں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں، باہر کراچی میں نکلے ہیں، لاہور میں نکلے ہیں، سکردو میں نکلے ہیں، انڈیا میں نکلے ہیں. یہ احتجاج بڑھیں گے. یہ آیت اللہ خامنہ ای کوئی نارمل شخصیت نہیں تھی. یہ ایک مدبر شخصیت تھی اور اس نے بڑے لمبے عرصے تک لوگوں کو فیسینیٹ کیا ہے. آیت اللہ خمینی کے بعد یہ وہ شخصیت ہے جس نے واقعتاً متاثر کیا، ایک بڑی جنریشن کو انہوں نے متاثر کیا. ان کے خلاف جو پلانٹیشن انہوں نے کی ہوئی تھی ملک کے اندر جو انہوں نے لگائی، اور غدار دیکھیں کہاں کہاں ہیں. اب میں ایک بات اور کروں گا یہاں پہ کہ آیت اللہ خامنہ ای کو مارنے کے لیے غدار کو استعمال ہوا، جو استعمال ہو کہ جس بندے نے انفارمیشن دی، جس نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ ہے اور کیسے حملہ کرنا، کیا کرنا، وہ سارا کچھ کیا گیا. اس کی ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ چپ رکھوائی گئی تھی کہ جس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے مزائل آیا اس کو، اور اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. وہ تو ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی، لیکن اندر کا غدار تھا. ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر غدار کون ہے. اگر آپ پاکستان کے تنازع میں ذرا پاکستان کی طرف واپس آ کے اس کے اوپر ذرا بات کریں تو آپ کو دیکھنا پاکستان کے اندر غدار کون ہے. میں بڑی سمپل باتیں کر رہا ہوں، میں ٹیکنیکل باتوں میں آپ کو نہیں جا رہا ہوں، نہ مجھے آتی ہیں نہ میں کر رہا ہوں. بڑی سمپل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر غدار کون ہے. پاکستان کے اندر ہر وہ کام جو امریکہ اور اسرائیل کے تعاون سے ہوگا یا ان کے لیے کیا جائے گا، وہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی، اسلام کے ساتھ غداری ہوگی، ہمارے اپنے ساتھ غداری، اپنے تشخص، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کے ساتھ غداری ہوگی. اور وہ غداری کون کر رہا ہے؟ وہ غداری کر رہا ہے عاصم منیر، وہ غداری کر رہا ہے شہباز شریف. آپ کو ان کو نکالنا ہے حکومت سے، ان کو ایلیمینیٹ کرنا. آپ کا جب تک یہ بڑے اوپر بیٹھے ہوئے جو غدار ہیں، جب تک یہ حکومت میں بیٹھے رہیں گے، آپ یقین کریں گے یہ سارے کا سارا پروگرام ہوگا. یہ پاکستان کو ڈسمینٹل کریں گے، پاکستان کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کے ٹکڑے کر بھی دیں گے، اور ایٹم بم بھی ان سے لیں گے. ان کو ایک چونٹی کی طرح زندہ رکھیں گے. پاکستانی قوم کو ساتھ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا سٹریچر جو اتنا بڑا تھا کہ ان کو لگتا ہے اگر عمران خان باہر ہوا تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے.
وہ ہر جگہ آگے جا کے کھڑا ہوگا. اور جتنی تیزی سے انہوں نے کچھ دنوں میں یہ سارے کام کیے ہیں یہ الارمنگ ہے. کیونکہ امریکہ کا اگر کوئی انٹینشن ہوتی صلح صفائی کی تو ان کے مذاکرات چل رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ. ان مذاکرات کا کسی کو پتہ نہیں لگا راتوں رات کے ان کے مذاکرات ایک طرف رہ گئے اور یہ حملہ ہو گیا. سو ایسے میں واپس پاکستان کے لوگوں کی طرف آتا ہوں. لوگ کہتے لوکاں دی گگڑی نہیں جوکاں دی. مجھے اپنے ملک کی مینو اپنی پئی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوگا اب, کیونکہ ایران کا تو وہ ایرانی خود دیکھیں گے اور افغانستان والے اپنے ملک کو خود دیکھیں گے. اب ہم پاکستان نے اپنا ملک دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا, کیونکہ ہمارے ارد گرد ساری اگر ہم اپنا ملک کی دفاع کریں گے, اپنے ملک کے ساتھ چلیں گے, اپنے ملک کا فائدہ سوچیں گے, تو آپ یقین کریں کہ ہم آٹومیٹکلی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ساتھ ہم سیم والا کا بھی دفاع کر سکیں, ہم افغانستان کی بھی ہیلپ کر سکیں گے, ہم ایران کی بھی ہیلپ کر سکیں گے, ہم انڈیا کی بھی ہیلپ کر سکیں لوگوں کی, مسلمانوں کی. ہم مسلمانوں کی تب ہیلپ کر سکیں گے اپنے ارد گرد جب تک ہمارے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستانی قوم کو سوچنی ہے, پاکستانی عوام کو سوچنی ہے. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, ہم بالکل ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو کوئی صورتحال بنی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بڑا الارمنگ ہے. یہ اس کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہے, پاکستان نیکسٹ. اس بات کو یہ بات انہوں نے صہیونیوں نے کی ہے, یہ بات نتنیاہو کر چکا ہے کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے. اور وہ خطرہ جو پاکستان سے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ صرف کسی کے آگے جھکنا نہیں, خودداری سے زندگی گزارنے کی بات ہوتی ہے. خامنائی کو اس لیے مارا گیا کہ وہ خودداری سے زندگی جینا چاہ رہا تھا, وہ امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا چاہ رہا تھا, یزید کے سامنے جھکنا نہیں چاہ رہا تھا. یہ یزیدی قوت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, اسرائیل, عاصم منیر, شہباز شریف, ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے, بجائے اس کے اپنی انرجی ہم کسی اور طرف لگائیں, ایران کی ایمبیسیاں چلانے پہ لگا دیں یا اس طرح کے کام پہ لگا دیں. میرا خیال ہے ہمارا انرجی, ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ٹھیک جگہ پہ ہونا چاہیے. ہمیں اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے. میری بڑی مؤدبانہ سے ریکویسٹ ہوگی, احتجاج آپ کا حق, آپ احتجاج کریں, لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے, جب تک آپ سیدھا اپنے نہیں سوچیں گے, اس وقت تک آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے. مطلوبہ نتائج آپ کو تب ملیں گے جب عاصم منیر شہباز شریف الائنس جو ہے اس کو پاکستان سے ختم کر کے پاکستان کو کم از کم سیکیور کریں. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.